لوگ ہمارے تو گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ شہداء ان کے قبرستانوں میں مدفون ہیں، غازیوں کے ہم بیٹے ہیں، شہیدوں کے بیٹے ہیں، ان ماؤں کو، ان بہنوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ ہماری جو سوچ ہے اس کی بنیاد ہی کے خلاف ہے جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے۔ جس طرح کل نواز شریف صاحب کی تقریر بھی جو میں نے کے خلاف ہے جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے، جس طرح کل نواز شریف صاحب کی تقریر بھی جو میں نے سنی، جو وہ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ فوج کے جرنیل اور جوان میں جو فرق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ایک بہت ہی سطحی سیاست ہے۔ فوج کے موجودہ جرنیلوں میں کون ہے جس نے خود ہاتھ میں بندوق پکڑ کے جنگ نہیں لڑی ہوئی؟ یہ سارے لوگ جو آج کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، میجر جنرلز اور سربراہان کے عہدوں پہ ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سینے سر بکف کیے ہیں اپنے جوانوں کے ساتھ، اور یہ ان کے ساتھ لڑ کے یہاں پہنچے ہیں۔ تو یہ جو بیانیہ ہے نواز شریف کا اور پی ایم ایل این کا، اس کی کوئی کرنسی نہیں ہے، یہ بکا نہیں، پنجاب میں نہیں بک سکتا، پاکستان میں نہیں بک سکتا، اور اسی وجہ سے ہی آپ نے دیکھا کہ کل کا جلسہ بھی مکمل پٹا۔ صرف وہاں پر جس طریقے سے محمود اچکزئی نے، یہ جو افغان بچہ خود کو کہتے ہیں، اور ہر جگہ کے اوپر جا کر کے ایک متنازع اس طرح کی باتیں کرنی، اصل میں وہ ایک مشن پہ ہے۔ محمود اچکزئی کا جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عبدالصمد اچکزئی کے بیٹے ہیں جو کانگریس کے صدر تھے، اور ظاہر ہے کہ کانگریس پاکستان بننے کے خلاف تھی۔ نسل در نسل یہ لوگ پاکستان کے مخالف ہیں، یہ پنجاب ہی کے مخالف نہیں ہیں، یہ پاکستان کے مخالف ہیں، یہ وفاق کے مخالف ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا کردار بیرونی طاقتوں کے اعلیٰ کار کے طور کے اوپر یہاں پہ رکھا ہے، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا گلہ محمود اچکزئی سے نہیں ہے، وہ کراچی جاتے ہیں، اردو زبان کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ پنجاب میں آتے ہیں، لاہور اور پنجاب کی تاریخ جس کا انہیں اے بی سی کا پتہ نہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ یعنی پنجاب کو یہ کہنا کہ اس نے اپنی آزادیوں کے لیے لڑائی نہیں لڑی ہے، اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات کیا ہوگی؟ پنجاب کی تو تاریخ جو ہے اگر آپ پڑھنا شروع ہوں تو ہزاروں سال پہلے جب سکندر اعظم اپنی عروج کے اوپر تھا تو اس کو پنجاب ہی کے سپوت، پوٹھوہار کے سپوت راجہ پورس نے یہاں پہ روکا تھا، اور یہاں سے اس کی واپسی ہوئی تھی۔ اور راجہ پورس سے شکست کھانے کے بعد جب سکندر اعظم واپس جا رہا تھا تو اس کی وہاں پر ہی وفات بھی ہوئی۔ اس کے بعد تاریخ کے دھاروں میں کتنے پنجابی ہیں، کتنے لاہوری ہیں جنہوں نے اپنا خون دیا ہے اس زمین کو، اس زمین کے لوگوں کو، چاہے پنجاب کی جدوجہد ہو، انگریزوں کو، جب انگریز کا طوطی بول رہا تھا پورے ہندوستان کے اوپر، جب ہندوستان میں پورا ہندوستان تقریباً زیر تسلط تھا انگریز کے، تو پنجاب کا خطہ سب سے آخر میں انگریز کے تسلط میں گیا، کیونکہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ جیسا بڑا پنجابی شیر تھا وہ انگریز کی آنکھ پہ آنکھ ڈال کے کھڑا تھا، اور اس نے ستلج کے پار انگریز کو نہیں آنے دیا جب تک وہ زندہ رہا۔ اس کے بعد جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس میں دلہ بھٹی اور کھرل جیسے بڑے کریکٹر انہوں نے انگریز کے خلاف بندوقیں اٹھائیں، اور انہوں نے پنجاب کی سرزمین کے اوپر اپنے لہو سے داستانیں لکھی۔ لاہور کی سرزمین کے اوپر بھگت سنگھ جیسا شیر کا بچہ پیدا ہوا، اور اس نے لاہور کو، پاکستان کے یہ جو موجودہ علاقے ہیں ان کو، پنجاب کو وہ فخر دیا جو ہمیشہ سے ہماری ذہنوں میں رہے گا، ہماری تاریخ کا حصہ رہے گا۔ اس کے بعد علامہ محمد اقبال جیسا بڑا فلاسفر پنجاب نے ہندوستان کو ہی نہیں دنیا کو دیا، جس نے آ کر کے امت مسلمہ کی
اور یہاں پر پیدا ہونے والوں کی تاریخ بدل دی. تو یہ محمود اچکزئی کے لیول سے اوپر کی باتیں ہیں. وہ تو صرف یہاں پر وفاق کے خلاف گفتگو کرنے آئے تھے. مجھے حیرت ہوئی کہ جب ایک جو پی ایم ایل این کی جو عزت ہے وہ پنجاب کی وجہ سے لاہور نے ان کو 14 سیٹیں دی. یہ ساری گفتگو پنجاب کے یہ جو لیڈرز ہیں, لاہور کے جو ایم این ایز تھے, لاہور کے جو ایم پی ایز تھے نون لیگ کے, انہوں نے نہ صرف برداشت کی بلکہ مسکراتے مسکراتے سنی. وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے دشمنوں سے گلہ نہیں, مجھے اپنوں سے شکایت ہے کہ آپ تو لاہور کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, آپ پنجاب کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, آپ کیسے یہ ساری جو ایک بکواس ہے جو اس شخص نے آ کے کی, جو پاکستان کا وجود ہی سے منافی ہے, آپ کس طرح سے سنتے رہے. سعد رفیق صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے جاگ پنجابی جاگ, اور کل جب انہوں نے بات کی تو وہ کھانسی کا شربت پینا شروع ہو گئے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ نون لیگ کی لیڈرشپ نے اور پھر پیپلز پارٹی کو بھی عزت پنجاب کی وجہ سے ملی. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی تھی, اور یہ پنجاب تھا جس نے پاکستان کی پگ اٹھا کر کے ذوالفقار علی بھٹو کے سر پہ رکھی. اور پھر بے نظیر بھٹو شہید نے جب اپنی جد و جہد شروع کی, چاہے وہ ایم آر ڈی کی تحریک ہو, سب سے پہلے ایم آر ڈی کی تحریک میں 1983 میں سب سے پہلے جو لاٹھی چارج ہوا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ بار میں ہوا تھا, اور سب سے پہلے جو جمہوری تحریکیں چلی ہیں وہ لاہور ان تحریکوں کے سر کا تاج رہا ہے. یہ تاریخ بتانا صرف ضروری تھا ان لوگوں کے لیے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پنجاب کے سپوتوں نے, لاہور نے ہندوستان میں, بر صغیر پاک و ہند میں کیا کردار ادا کیا ہے, اور کس طرح سے پنجابیوں نے وفاق کی خاطر اپنا قربانیاں دی ہیں. جب 1947 ہوا تو اس وقت جو پاکستان کا خطہ ہے اس میں سب سے زیادہ قربانیاں پنجاب نے دی ہیں, سب سے زیادہ لہو پنجاب کا بہا ہے, اور پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی جگہ لہو بہا ہے. آپ ان قربانیوں کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے, اور ایک بیرونی ایجنٹ آ کر کے لاہور میں جلسہ کرے, لاہور میں کھڑا ہو کے لاہوریوں کو, پنجابیوں کو, ان کے بزرگوں کو آ کے بے نکت سنائے اور آپ خاموش رہیں, تو ہمارا گلہ تو پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں, پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, ان سے بنتا ہے اور ان کی لیڈرشپ سے بنتا ہے کہ آپ کی خاموشی نے پنجابیوں کا دل توڑا ہے, لاہوریوں کا دل توڑا ہے, اور پاکستان کا دل توڑا ہے. کیونکہ پاکستان وفاق کا, اگر پاکستان آج ایک وفاق میں ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ پنجاب کا ہے اور پنجابیوں کا ہے. لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا. مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے بھی پنجاب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا, جب صرف تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی خاطر 18ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 158 کے اوپر نواز شریف نے سائن کیے, شہباز شریف نے سائن کیے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آج پنجاب کا جو انڈسٹریلسٹ ہے, آج پنجاب کا جو صنعت کار ہے, وہ 20 سے 30% گیس کے پیسے زیادہ دے رہا ہے باقی صوبوں سے, کیونکہ کہہ دیا گیا کہ جہاں پر گیس کا ویل ہوگا وہاں پر گیس پہلے ملے گی اور باقیوں کو بعد میں ملے گی. یہ اصول بجلی کے اوپر نہیں اپلائی ہوا, یہ اصول ویٹ کے اوپر, گندم کے اوپر اپلائی نہیں ہوا. لہٰذا پنجاب آج بجلی کو, گندم کو, ہر چیز کو سبسیڈائز تو کر رہا ہے باقی صوبوں کے لیے, لیکن پنجاب کا صنعت کار, پنجاب کا مزدور, پنجاب کا مل اونر, اس کو یہ نواز شریف صاحب کی جو تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی خواہش تھی وہ بڑی مہنگی پڑی, اور اس کے نتیجے میں پنجاب کے وسائل جو ہیں ان کے اوپر اس کو ایک دھچکا لگا. پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی کل کی تقریر سنیے. میں, میرے ابو, میرے چچا, میرا بھائی, عمران خان بہت خراب ہے, اور تقریر ختم. نہ کوئی ایجنڈا, نہ کوئی بات,
نہ کوئی سر نہ کوئی پیر. کہہ رہی ہیں کہ پچھلے جلسے جو تھے وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے کرائے تھے. تو کیا جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے فوجی یونٹیں بھیجی تھیں کہ مینار پاکستان میں جا کے بیٹھو اور عمران خان کی تقریر سنو؟ حکومت آپ کی تھی، لاکھوں لوگ وہاں پہ نکل کے آئے تھے. اس طرح کے فضول بہانے، اس طرح کی فضول تقریریں آپ کو بھی لے ڈوبی ہیں، آپ کی پارٹی کو بھی لے ڈوبی ہیں. اور آپ کے وزیر فواد چودھری اور شہباز گل کی پریس کانفرنس اسلام آباد میں جاری تھی. انہوں نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم کی اصلیت سب کے سامنے آ چکی ہے. یہ آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں. کون سا جنرل ایسا ہے جس نے خود ہاتھ میں بندوق اٹھا کر ملک کے لیے نہیں لڑا؟ اور اب شامل کریں گے نیوز اب